میرا سب سے زیادہ رونا اس بات پہ ہوتا ہے کہ یا اللہ 70 سال سے بھی اوپر چلا گیا، آج تک تیری محبت احساس بن کے دل میں کبھی محسوس نہیں کی، اب تو دن ہی تھوڑے رہ گئے، اس خشک دل کے ساتھ میری موت نہ آئے، اس جہالت پر میری موت نہ آئے، میں تجھے پہچان کے تیرے پاس آؤں، تیرے عشق میں ڈوب کے میں تیرے پاس ہوں، یہی آپ بچوں سے چاہتا ہوں۔ ایک انصاری نوجوان گھوڑے کو دوڑاتا ہوا حضرت ابو عبیدہ کے پاس آیا، کہنے لگا ابو عبیدہ جا رہا ہوں اللہ کے نبی سے ملنے، کوئی پیغام ہے تو دے دو۔ سوچو تو صحیح، جا رہا ہوں اللہ کے نبی سے ملنے۔ تو ابو عبیدہ رونے لگے اور کہا کہنا ہمارا سلام کہنا اور کہنا جو وعدے آپ کر گئے تھے ہم نے سچے پائے۔ یہ کہہ کر وہ میدان میں اترا، وہ جو مبارزت ہوتی تھی تو اس نے ایک قتل کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، پانچواں کیا، زخموں میں چور ہوتا گیا۔ چھٹے پر ساتوں پر ابو عبیدہ نے پیچھے سے قسم دی تجھے اللہ رسول کا واسطہ واپس آ جا، تو نے حق ادا کر دیا ہے۔ میں کہا ابو عبیدہ واپس آنے کے لیے تو آیا ہی نہیں، میں نے تو آگے جانا ہے۔ ایک ایک کو اللہ سے جھنجھوڑ رہا ہے۔ ما غرکا، آخری سانسوں میں تھے اور بیٹے کی جان نکل گئی تھی، تو انہوں نے بیٹے کو یہاں اپنی پنڈلی پہ ڈالا اور اکرمہ کو اپنی جھولی میں ڈالا اور ان کے منہ میں پانی ڈالا۔ انہوں نے اسے آنکھیں کھولی، کہا کون؟ کہا خالد۔ کہا اچھا عمر کو کہنا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کرتے، عمر کو کہنا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کرتے۔ ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجستی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا۔ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، جس چیز میں آپ نوجوانوں کی جوانیاں لگ رہی ہیں اس سے خوبصورت اور کوئی مصروفیت نہیں ہے، اور اس پر جتنا بھی شکر کیا جائے وہ کم ہے۔ الفاظ تو تھوڑی دیر کے لیے آدمی بول سکتا ہے، کیفیت 24 گھنٹے باقی رہتی ہے، تو میری اور آپ کی کیفیت میں شکر داخل ہو جائے کہ یا اللہ تو نے کتنا کرم کیا۔ اس وقت جو حال ہے او کبحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جو اندھیرے اتنے خوفناک ہوں، اتنے گہرے ہوں، اس میں ہمیں اللہ ہدایت کا راستہ دکھائے بھی اور چلائے بھی، تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ ابھی جواد اللہ کے پاس چلا گیا تو جو کچھ اس نے بنایا تھا ساتھ لے گیا۔ اس عمر میں کوئی بڑا تاجر مرتا ہے تو سب کچھ چھوڑ کے چلا جاتا، سب کچھ ساتھ لے کے۔ ایک شخص کا جوان بیٹا فوت ہو گیا جیسے ہمارا عاصم، تو اسے صبر نہیں آ رہا تھا۔ مسلم بن عیینہ رحمہ اللہ جیسے اس کو تسلی دے رہے تھے لیکن وہ تسلی نہیں آ رہی تھی، تو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ آئے، کہنے لگے بھائی ایک بات تو بتاؤ، تو اور تیرا بیٹا جیل میں ہو اور تیرے بیٹے کو پہلے رہائی مل جائے، خوش ہوگے کہ غمگین ہوگے؟ اس کے ساتھ ہی آنسو روک گئے۔ میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی، ویسے حدیث سجن المومن ہے وہ جنت الکافر ہے۔ تو وہ بچہ عین جوانی میں گیا اور کتنا کچھ اللہ نے اس سے کام لیا، سارا اس کے ساتھ چلا گیا اور وہ آخرت کے بڑے لوگوں میں شمار ہونے لگا۔ تو کتنا کہ اس راہ میں چلتے ہوئے موت بھی کامیابی ہے اور زندگی بھی کامیابی ہے۔